پر بیان کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں، جس کا عنوان قریب آپ کے سامنے پیش آنے والا ہے، جو کہ رمضان کے منظر کو بیان کریں گے، جو کہ قریب آپ کے سامنے وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اس لیے آپ ان کے بیان کو بغور سماعت فرمائیں اور اس کی فضیلت اور اس کے منظر پر عمل کریں۔ رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور باوقار اہل مجلس، رمضان کا مقدس مہینہ آ چکا ہے، وہی رمضان جس میں قرآن جیسا عظیم الشان کلام نازل کیا گیا۔ وہ دیکھو آسمان کے فرشتے زمین پر جو اتر رہے ہیں، شیاطین اور شرکت جنوں کو قید کیا جا رہا ہے، جنت سجائی جا رہی ہے، حوریں خوشیوں کو ترانہ گنگنا رہی ہیں، جنتی درختوں کے پتے آپس میں بج رہے ہیں، خالی مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، گلی گلی میں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اذان ہوتے ہی لوگ مسجد کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ مسجدوں میں انسان نہیں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف مسجدوں میں خوبصورت قالین اور پاک و صاف فرش بچھائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف بجلی کے کمکمے آنکھوں کو دعوت نظر پیش کرتے ہیں، ذکر و تسبیح کی مقدار بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور ہر جانب قرآن مقدس کی تلاوت کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ یہ دیکھیے تراویح ہو رہی ہے، اتنا پرکیف منظر ہے، کیا بوڑھے اور نوجوان سب دو کو شوق سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عام دنوں میں جن پر ایک رکعت بھی ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا، آج کس لگن سے 20 رکعت پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ تراویح ختم ہوئی، گھر آئے، تھوڑی دیر نیند کا مزہ لیا ہی تھا کہ سحری کا اعلان شروع ہو گیا۔ خدا کا کیا پیارا نظام ہے، بندوں سے کیسی محبت ہے کہ ایک طرف روزہ رکھنے کا حکم دیا تو دوسری طرف کہ کہیں میرے بندے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، سحری کا مزیدار نظام دیا، فرمایا کھاؤ پیو، یہ تمہارا کھانا پینا بھی میری عبادت ہے۔ یہ لو سحری کھا کر روزہ رکھا، دن گزرا، پھر شام ہو گئی، افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، رنگ برنگے کھانے کی خوشبوئیں دل کو باغ باغ کر رہی ہیں۔ ادھر سورج ڈوبا اور مؤذن نے روزے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کتنا دلکش ہے یہ افطاری کا نظارہ، کیسی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے، روزہ داروں کے لیے دو خوشی ہے، ایک افطار یعنی روزہ کھولتے وقت، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ حضرات، رمضان کا اتنا حسین منظر کس لیے دیا گیا؟ شیاطین کو کیوں قید کیا گیا؟ اس لیے تاکہ اس ماہ مقدس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور کوئی ہمیں محبت خداوندی سے دور کرنے والا نہ ہو۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من وما تأخر، یعنی جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی صحیح قدر کریں اور پورا مہینہ عبادت و ریاضت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ آمین و ما علینا۔ السلام علیکم۔